اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، اکویٹی مارکیٹ، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے. اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک، اس کے علاوہ اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز ان جنرل کیا ہیں، آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری طرح سے آئیڈیا ہو سکے. میرا نام محمد ولی خان ہے. پرسنل فائنانس اور پروڈکٹیوٹی کے اوپر میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. اگر آپ کو ان دونوں ٹاپکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ نوٹیفیکیشن میں مل جائیں. سو بیسکلی واٹ از اسٹاک مارکیٹ؟ اسٹاک مارکیٹ وہ چیز ہے جہاں پر کمپنیز اپنے شیئرز بائی اینڈ سیل کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز سیل کر سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں، کوئی اور سیل کر سکتا ہے، بائی کر سکتا ہے، کمپنی خود خرید سکتی ہے، خود بیچ سکتی ہے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ جب بھی کسی کمپنی کے شیئرز بائی کرتے ہیں تو آپ اس کی اونرشپ میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا ایک بہت چھوٹا پارٹ، اگر کم شیئرز لے رہے ہیں تو ایک بہت چھوٹا پارٹ آپ کے پاس اس کی ایز اے انویسٹمنٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس کے اونر بن جاتے ہیں. آپ اس کی ایگزامپل اس طرح لیں کہ آپ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے جس کو 1 لاکھ روپے چاہیے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس کے پاس لیٹ سے پورے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس فرض کریں 90,000 ہے اور 10,000 روپے اس کے پاس کم ہے، تو 10,000 روپے فرض کریں آپ ڈال دیتے ہیں. تو آپ اس کمپنی کے اندر جو وہ بنائے گا یا جو بھی کام کرے گا اس میں 10,000 کے اونر بن جائیں گے. یعنی کہ آپ 10% کے اونر بن جائیں گے اس کی کمپنی کے اندر. 90% کا اونر وہ ہوگا اور 10% کے آپ ہوں گے. تو جو بھی پروفٹ اینڈ لاس ہوگا وہ آپ دونوں کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اکارڈنگ ٹو دا ریشیو. یعنی کہ اگر فرض کریں 1 لاکھ روپے کی کمپنی ہے اور 10,000 روپے کا پروفٹ، 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور 90,000 کی اس کی ہے، تو فرض کریں 100 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے تو 10 روپے آپ کو ملیں گے اور 90 روپے اس کے پاس جائیں گے، تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ اس کے اندر یہی چیز ایگزیکٹلی بڑی کمپنیز کے اندر ہوتی ہے. یہ تو میں چھوٹی ایگزامپل بتائی، لیکن جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی اسی طرح آتی ہیں. کبھی وہ ہوتا ہے کہ وہ 50% اپنا اسٹاک لسٹ کر دیتی ہیں، کبھی 49% کر دیتی ہیں، کبھی 40% کرتی ہیں، کبھی 30%، کبھی 10%، جتنا بھی ہوتا ہے وہ اسٹاک لسٹ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر اس کی شیئرز جو ہوتے ہیں وہ بائی اینڈ سیل ہوتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو مارکیٹ بائی اینڈ سیل ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری کی بات کریں اسٹاک مارکیٹ کی تو بیسکلی نیدرلینڈ سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور نیدرلینڈ کے اندر 400 سال پہلے جب وہاں پر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی تھی، وہ اپنے جو شپس ہوتے تھے وہ ٹریڈنگ کے لیے جب جاتے تھے تو ان کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کا کیپٹل ریز کرتے تھے بائی گوئنگ ٹو دا پبلک. اور پبلک جو ہے نا ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار یہ شپ جا رہا ہے، اس کے اندر اتنا فائدہ ہے، اتنا نہیں ہے. وہاں پر بروکرز ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یار کس میں کیا فائدہ ہے. تو وہ لوگ پبلکلی اس طرح سے ٹریڈ کر رہے ہوتے تھے. وہ آف کورس پیپر کے اوپر ہوتا ہوگا اس ٹائم پر. تو یہ کام وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسٹ فار انفارمیشن، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید US کی جو سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے اس وقت، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، سب سے بڑی شاید وہی ہے اور سب سے پرانی بھی وہی ہے، لیکن سب سے پرانی وہ نہیں ہے. جو اسٹاک مارکیٹ کا کانسیپٹ تھا وہ نیدرلینڈ سے آیا تھا. سو واٹ از اسٹاک ایکسچینج؟ اسٹاک ایکسچینج آپ یہ سمجھیں کہ جہاں پر اسٹاکس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس بلڈنگ کے اندر اس کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. کسی زمانے میں جب یہ کمپیوٹرز کا زمانہ نہیں تھا تو وہاں پر فزیکل شیئرز ایکسچینج ہوتے تھے، تو وہاں پر اس کا نام ہی اسٹاک ایکسچینج پڑ گیا تھا. اب تو خیر سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. اب یہاں پر آپ براڈلی اسپیکنگ جتنے بھی شیئر مارکیٹ ہے اس کو 2 طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک ہو گئی پرائمری مارکیٹ اور ایک ہو گئی سیکنڈری مارکیٹ. پرائمری مارکیٹ کے اندر بیسکلی جسے نارملی کہتے ہیں IPO کرنا. IPO کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیٹ سے اس سے کہتے ہیں انیشیل پبلک آفرنگ. تو ہوتا کیا ہے کہ کمپنی اگر جو ہے نا لیٹ سے ایک کمپنی ہے جو آئل بناتی ہے، کوکنگ آئل بناتی ہے، اس کو آپ کو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنا کیپٹل ریز کر سکے. تو ہوگا کیا، وہ کہے گی لیٹ سے میری ویلیو جو ہے اس وقت لیٹ سے 10 بلین ہے. اب وہ 10 بلینز کے صرف 10% کو وہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر جائے اسٹاک مارکیٹ میں. تو وہ 1 بلین اس کے اندر سے نکال کر اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ کرے گی اور وہ کہے گی کہ بھائی یہ میرے شیئرز ہیں، یہ میری پوری بیلنس شیٹ ہے، آپ اس کے حساب سے دیکھ لیں. میں اس کے اندر یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی مجھ کو اتنے پیسے ملیں اور اتنے شیئرز ہیں جو میں فلوٹ کر رہا ہوں. یہ پرائمری مارکیٹ میں وہ فلوٹ کریں گے اور اپنی پیسے فکس کر دیں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کے اوپر، حالات پہ، سب کچھ پہ کہ وہ جو جتنے پیسے مانگ رہے ہیں اتنے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں. کبھی کبھی اس سے زیادہ مل جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے کم ملتے ہیں یا کبھی کبھی اتنے ہی ملتے ہیں. تو ونس جب تک یہ پرائمری مارکیٹ میں رہتا ہے تو کمپنی کے ہولڈ میں ہوتا ہے کہ کتنے وہ اس کو کتنے میں بیچنا ہے.
آپ دیکھیں گے بہت سارے بینکس اکثر انسینٹو دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملتا ہے کہ بھائی یہ آئی پی او آنے والا ہے, اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کر لیں. اب میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن بہت سارے بینکس آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اوورسیز بھی ہیں تب بھی آر ڈی اے کے تھرو آپ جو ہے نا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو آئی پی او جب بھی آتا ہے تو اس کے اندر میں نے جیسے بولا کہ آپ کو آپشن ملتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, 10 شیئرز لے لیں, 20 شیئرز لے لیں, یا اس کی جو بھی منیمم کوانٹٹی ہے وہ آپ لے لیں جو کمپنی نے فکس کی ہوئی ہے. تو ونس وہ پرائمری مارکیٹ سے نکلتا ہے, جب یہ آئی پی او ہو جاتا ہے, اس کی پرائس فکس ہو جاتی ہے, تو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. اب اس کے اوپر سے کمپنی کا ہولڈ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ مارکیٹ ڈریون ہوگا. جو بھی وہاں پر ایکچوئل شیئر مارکیٹ کے اندر جو بھی اس کی پرائس ہوگی, ڈپینڈنگ آن کنٹری سچویشن, ڈپینڈنگ آن کمپنی سچویشن, ڈپینڈنگ آن ہاؤ از دا سچویشن ان دا اسٹاک مارکیٹ, سب چیزوں کو ملا ملو کر وہ ایک اس کا شیئر پرائس نکلتی ہے. وہ پرائس پبلکلی لسٹڈ ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی اس میں شیئر بائی اینڈ سیل کر سکتا ہے. اس کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پریویلنٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی کمپنی کو اپنے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ کرنا, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو ایس سی سی پی پاکستان کے اندر ہے, اسی طرح اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. پاکستان میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے جو بیسکلی یہ دیکھتا ہے کہ کون سی کمپنی جو لسٹ ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے, اس کے نمبر صحیح ہیں, وہ جو بھی بتا رہی ہے وہ صحیح اپنے نمبرز بتا رہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کہیں انویسٹرز کو فراڈ ہو جائے گا یا وہ اس کو کچھ اور سمجھ کے کسی اور وجہ سے انویسٹ کر رہے ہوں. تو اس کے اندر ایس سی سی پی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس میں کافی بڑی کمپنیز انٹر کر سکتی ہیں, چھوٹی موٹی کمپنیز اس کے اندر انٹر نہیں کر سکتی ہیں. اچھا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی آپ بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو پریویسلی ہم کے سی کہتے تھے, کراچی اسٹاک ایکسچینج, اس کا نام بعد میں پی ایس ایکس پڑ گیا تھا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, انڈیا کے اندر 2 ایکسچینجز ہیں, نفٹی ہے اور سینسیکس ہے. اسی طرح یو کے اندر ایک ایکسچینج ہے, ایل ایس ای کہلاتا ہے, لنڈن اسٹاک ایکسچینج. یو ایس کے اندر 3 ایکسچینجز ہیں, جس کے اندر ہم نام سنیں تو نیسڈیک ہے, این وائی ایس ای ہے اور ایم ایکس ہے. اس کے علاوہ 10 اور ایکسچینجز ہیں جن کے نام اتنے پاپولر نہیں ہیں, لیکن یہ 3 میجر ایکسچینجز ہیں. یو اے کے اندر 2 ایکسچینج ہیں, ایک ابوظہبی ایکسچینج ہے اور ایک دبئی فائنینشیل مارکیٹ ہے. اس کے اندر ہم بات کریں تو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, پاکستان کے اندر جو کمپنیز لسٹڈ ہیں وہ اراؤنڈ 540 کمپنیز پی ایس ایکس کے اندر لسٹڈ ہیں. آپ اب امیجن کریں کہ انڈیا کے اندر کتنی کمپنیز لسٹڈ ہوں گی. آف کورس وی نو دیٹ دا سائز آف انڈیا از مچ بگر دین پاکستان. آپ ازیوم کر بھی لیں کہ 7 ٹائمز بگر ہے پاکستان سے. تو پاکستان میں اگر 540 کمپنیز ہیں تو انڈیا میں لیٹ سے 4000 کمپنیز ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کے اندر آلموسٹ ایک ایکسچینج کے اندر 5400 کمپنیز ہیں اور دوسرے ایکسچینج میں 1700 کمپنیز ہیں. سینسیکس کے اندر 5400 ہیں اور نیشنل جو ان کا نفٹی ہے اس کے اندر 1700 کمپنیز ہیں تقریباً. تو آف کورس انڈیا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ہے ہم ایٹ لیسٹ اسی کو سمجھ لیں, سیکھ لیں تو ہی بڑی بات ہے. ہم کسی سے کمپیئر کیوں کریں اپنے آپ کو. ابھی اس میں اب دیکھیں کہ اب آپ کے لیے کہ آپ کس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کا انالیسس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بالکل کچھ نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اسٹاک مارکیٹ کو, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے پوائنٹس گر گئے, اتنے پوائنٹس نیچے چلی گئی, وہ کس طرح بات ہوتی ہے. بیسکلی اسٹاک مارکیٹ کے اندر پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جیسے پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے, اس کے اندر کے اے سی 100 انڈیکس ہے اور کے اے سی 30 انڈیکس ہے, اور ایک اور انڈیکس ہے کے ایم آئی 30 انڈیکس. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے. کے اے سی 100 انڈیکس بیسکلی ٹاپ 100 کمپنیز جو کے اے سی کی ہیں ان کے جو شیئر ویلیوز ہیں اس کا ایک کمبینیشن ہے, اس کا ایک انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے جس کی بیسس کے اوپر ایک نمبر آتا ہے. یہ نمبر ایوری ڈے چینج ہو رہا ہوتا ہے, انفیکٹ ایوری آور چینج ہو رہا ہوتا ہے, ایوری منٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریلیٹیولی اس وقت کراچی اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کیا سچویشن ہے. اس کے علاوہ جو کے ایس سی 30 انڈیکس ہے, یہ ایک اس طرح کا انڈیکس ہے کہ ٹاپ 30 کمپنیز کا انہوں نے انڈیکس بنایا تھا, اور اس کے اندر ایک فرق یہ تھا کہ شیئر پرائس اور ڈیویڈنڈ دونوں ریفلیکٹ ہو رہے تھے, جبکہ کے سی 100 انڈیکس میں ایبسولوٹ ویلیو آف شیئرز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کے سی 30 ایک طرح سے ٹرو پکچر دیتا ہے آپ کی کے سی کا, کیونکہ اس میں ڈیویڈنڈ بھی انکلوڈ کر دیتا ہے, جبکہ کے سی 100 میں ڈیویڈنڈ انکلوڈ نہیں ہوتے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا, وہ آپ کو سمجھنے کی شاید ابھی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح ہے. اور کے ایم آئی جو ہے وہ بیسکلی اسلامک انسٹرومنٹس کا جو ایک کمپنیز کا جو انہوں نے کمبینیشن بنایا ہوا ہے, یعنی کہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کا جو کمبینیشن بنایا ہے وہ کے ایم آئی 30 کہلاتا ہے, جو کہ میزان بینک کا ایک انڈیکس ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کمپنیز اپ اینڈ ڈاؤن آ رہی ہوتی ہیں, جاری ہوتی ہیں. اسی طرح کے سی 100 انڈیکس کے اندر, کے سی 30 کے اندر بھی اگر کمپنی کی پروفائل لو ہو جاتی ہے تو وہ اس انڈیکس سے نکل آتی ہے اور دوسری کمپنی اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ایک فکس انڈیکس نہیں, آئی مین
فکس کمپنیز نہیں ہوتی اس کے اندر, کمپنیز آگے پیچھے اوپر نیچے نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا اگر میں آپ کو دکھاؤں ابھی KSE 100 کا اور KSE 30 کا چارٹ, تو کچھ اس طرح لگے گا, وہ آلموسٹ آپ کو لگے گا ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی اتنا بڑا, یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کا انڈیکس چل رہا ہے. مطلب یہ ایک برڈز آئی ویو آپ کو دے سکتا ہے. اگر آپ کو اس کے اندر فردر دیکھنا ہے کہ کیا کمپنی کون سی کام کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی کمپنی اچھا پرفارم نہ کرے اور جو انڈیکس ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہو, یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈز آن کمپنی, ڈیپینڈز آن سچویشن. اب جیسے یہ سمجھ لیں کہ کووڈ کے درمیان بہت ساری کمپنیز نے, آپ انٹرنیشنل اگزامپل لے لیں, کووڈ کے درمیان انٹرنیشنلی بہت ساری کمپنیز گر گئیں. لیٹ سے بوئنگ جیسے کمپنیز ہو گئیں, یا جو ایئر لائن انڈسٹری تھی وہ گر گئی, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری گر گئی, لیکن زوم جیسی کمپنی اوپر چلی گئی, مائکروسافٹ اوپر چلی گئی, اسی طرح گوگل اوپر چلا گیا, تو امیزون کے شیئرز اوپر چلے گئے. ساری کمپنیز نے بزنس لیا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کمپنیز پروفٹ میں تھیں, اور کچھ ایسی کمپنیز جو ہیوی ویٹ تھے کسی زمانے میں, جیسے ایئر لائن انڈسٹری ہو گئی, وہ نیچے چلے گئے. تو اٹ از ناٹ دا ٹرو انڈیکیٹر, لیکن پھر بھی آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ چل کیسے رہی ہے. اچھا اگر آپ بات کریں کہ نارمل انویسٹر جو یا ریٹیل انویسٹر جسے کہتے ہیں, وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر, کیسے شیئرز خرید سکتے ہیں, کیسے کیا کرنا چاہیے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا ایک بروکر اکاؤنٹ ہونا چاہیے, وہ آپ کے لیے CDC اکاؤنٹ کھلوا کے دیں گے. تو ہوگا کیا کہ آپ جب ان کے تھرو جائیں گے تو آپ کو الیکٹرانک ایکسیس ملے گا, ویب سائٹ کا ایکسیس ملے گا, پورٹل کا ایکسیس ملے گا, آپ کو ساری جو ان کی انالیسز ہیں وہ بھی نظر آئیں گی. آپ شیئرز کو بائی اینڈ سیل کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وہاں جائیں گے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے, آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ادھر ٹرانسفر کریں گے, اور وہ پیسے آپ کے رہیں گے لکوڈ فارم میں, اور اس پیسوں سے آپ شیئرز بائی اینڈ سیل کریں گے. آف کورس جب بائی اینڈ سیل کریں گے تو اس کے اندر بروکر فیس, جس بروکر کے تھرو کر رہے ہیں ان کی فیس بھی شامل ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کو میں سوچ رہا ہوں کہ الگ سے کسی ویڈیو میں بتاؤں کہ کس طرح سے آپ شروع سے لے کے آخر تک اپنا اکاؤنٹ بنائیں, کون کون سی فیس انوالو ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ کو ٹیکس لگتا ہے, کیونکہ ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کیپٹل گینز ٹیکس بھی لگتا ہے, وہ ٹیکس لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ کس طرح سے ٹیکس کی سیونگ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سوچ رہا ہوں کسی اور ویڈیو کے اندر بتاؤں, لیکن جنرلی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, بروکر اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو, اینڈ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان سے باہر بھی اگر آپ رہتے ہیں تو آپ صرف اپنے بینک کو بتائیں کہ مجھے اس طرح ہے, یا آپ ڈائریکٹلی بروکر کو, کیونکہ بینک تو آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل گیا ہوگا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کے اندر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ بروکر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں, جس میں بڑے بڑے نام ہیں, EKD کا نام ہے, عارف حبیب کا نام ہے, اور ایون جو بینکس میں بہت سارے فنڈز ہیں اس کے اندر بھی بروکر بنے ہوئے ہیں وہ لوگ. اس کے علاوہ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ کے اندر انویسٹ, میں نے میوچل فنڈس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن میوچل فنڈ کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتی اسٹاک ایکسچینج کے, جو اسٹاک خود آپ کو جو ٹریڈنگ کرتے ہیں, اٹس ڈفرنٹ دین دا میوچل فنڈ, وہ ایک الگ ٹاپک ہے اگین. تو آپ اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹ بنائیں, اور اس کے اندر آپ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, وائل آئی واز سیئنگ ٹریڈنگ, تو ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ, تو میں بتا دوں آپ کو کہ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹریڈرز نارملی شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, جو شارٹ ٹرم اسٹاکس کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیٹ سے ڈیلی ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں, ڈے ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینے کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں, مہینے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکال لیتے ہیں. نارملی شارٹ ٹرم ٹریڈر, جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسے ٹریڈرز کہتے ہیں, ٹریڈنگ کہتے ہیں. اور میں اس چیز پہ ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ اگر آپ پروفیشنل کام نہیں کر رہے بینگ این اسٹاک انویسٹر, تو آپ کو ٹریڈنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایز وارن بفیٹ سے کہ جو ہے نا, آپ جو بھی کام کریں وہ لانگ ٹرم کے لیے کریں. تو میں تو ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہوں وہ لانگ ٹرم کے لیے کرتا ہوں. میں چھوٹا موٹا کام اس طرح سے بار بار خریدنا بیچنا, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی ڈے جاب کچھ اور ہے اور وہ ٹریڈنگ شروع کر دیں گے تو ان کے لیے تو ٹائم سارا ضائع ہو جائے گا. تو بہتر یہ کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہوتی ہے, ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں یہی دو فرق ہیں. ریممبر, آپ ایک چیز اور یاد رکھیں, ایک سیئنگ ہے بہت مشہور, روم, جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان ون سنگل ڈے. ٹھیک ہے نا. تو انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک دن میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے. روم واز ناٹ بلٹ ان دا سنگل ڈے. اسی طرح جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بام ایک ہی دن میں گرایا تھا.
تو جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک دن کی ٹریڈ کے اوپر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, تو اس کے اندر بھائی ایٹم بم ایک ہی دن میں گر گیا تھا. تو بلٹ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, گرنے میں ایک دن میں بندہ جا سکتا ہے. تو میک شیور کہ یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ ٹریڈنگ کرنا یا یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے یہ گیمبلنگ ہے کہ نہیں ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ یس اینڈ نو. اگر آپ اگین شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں, آپ صرف پرائز کے اوپر کھیل رہے ہیں, تو وہ میرے خیال سے گیمبلنگ ہے. لیکن اگر آپ نے فرض کریں کوئی کمپنی ہے, لیٹ سے مجھے پتا ہے کہ بھائی مجھے گاڑیاں پسند ہیں, مجھے پتا ہے کہ لیٹ سے مجھے پتا ہے ٹویوٹا کی پاکستان کے اندر کافی اچھی ریپیوٹ ہے اور یہ آگے گرو کرے گی, تو وائی ناٹ ٹو انویسٹ ان دس. اور میں انویسٹڈ رہوں گا اس کے اندر, لانگ ٹرم انویسٹر رہوں گا, 20 سال بعد دیکھیں گے, 10 سال بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو اگر اس کیس میں دیکھیں تو میں ایک جینوئن انویسٹر ہوں, میں گیمبلر نہیں ہوں. لیکن اگر میں سوچوں کہ یار آج یہ آیا ہے, کوئی نیا کمپنی آئی ہے اور اس کو میں جو ہے نا خرید لیتا ہوں, یہ 2 دن میں بڑھ جائے گی, 3 دن میں بڑھ جائے گی, 2 مہینے میں بڑھ جائے گی, اس کے بعد فوراً بھیج دوں گا میں, تو یہ ایک کائنڈ آف گیمبلنگ ہو جاتی ہے. تو ان سے گیمبلنگ سے آپ کو اگین ٹریڈنگ سے اور گیمبلنگ سے بچنا چاہیے. اچھا, کنکلوژن میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں سجیسٹ کیا کرتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے نیا کام سٹارٹ کرنا ہے, نئی انویسٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے, تو گو فار میوچل فنڈز. آپ 6 مہینے تک میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ ان کی پرائسز کیسے اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں. فنڈ مینیجر رپورٹ 6 مہینے کی فنڈ مینیجر رپورٹ پڑھیں. ان فنڈ مینیجر رپورٹ کے اندر ڈفرینٹ اسٹاکس کی انالیسس کی ہوتی ہے, انہوں نے بتایا ہوتا ہے ہم نے کیوں لیا ہے, کون کون سے اسٹاکس پورٹ فولیو میں ہیں. ان 6 مہینے کی الگ الگ جب آپ ایوری منتھ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ رپورٹ خود پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ بعد میں اسٹاکس کیسے اس کے موو کر رہے ہیں. اگلے مہینے میوچل فنڈ کی دوبارہ رپورٹ پڑھیں, اس میں دیکھیں کہ وہی فنڈ رکھے ہوئے, وہی اسٹاک رکھے ہوئے کہ نہیں رکھے ہوئے. اس سے اگلے مہینے کیا انہوں نے کچھ ایسا اسٹاک تو نہیں جو نکال دیا ہو, نکال دیا تو کیوں نکالا ہے. مطلب یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو آپ ایک دفعہ 6-8 مہینے لگائیں. اس کے بعد آپ, اگر آپ کے پاس, میں تو کہتا ہوں ٹائم ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو آگے بھی آپ کیا کریں گے, تو آپ بہتر یہ کہ ٹائم لیں, اپنا پورا انویسٹ کریں ٹائم کو, اس کے بعد اس کے اندر آپ جائیں انڈیویجول اسٹاکس کے اوپر, اس سے پہلے نہ جائیں. میوچل فنڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسٹڈی بہت آرام سے کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ کے نقصان بھی ہیں آف کورس, لیکن میں نے میوچل فنڈ پہ بہت ویڈیوز بنائی ہیں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور فائدہ جو اس کا بتاؤں گا اس کے اندر یہ کہ میوچل فنڈ کے اندر آپ کا ٹیکس سیونگ ہوتی ہے. تو آپ ایک پرٹیکولر تھریش ہولڈ کا لازمی میوچل فنڈ میں انویسٹڈ رہیں تاکہ آپ کی پرٹیکولر ٹیکس سیونگ لازمی ہوتی رہے. سو کیسی لگی ویڈیو آپ کو بتائیے گا مجھے کمنٹ کے اندر. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. لائک کر دیں ویڈیو کو پلیز, اور کمنٹ کر دیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ, اگر آپ کو اور دل چاہ رہا ہے کہ میں اور اس طرح کی ویڈیوز بناؤں تو پلیز مجھے بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. بائے بائے.